اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج کے ہمارے خطبے کے دوسرے خطبے کا تعلق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلمانوں کے علاوہ باقی آسمانی ادیان بھی، عیسائی ہوں یہودی ہوں، وہ ایک منجی بشریت یا مصلح عالم کے انتظار میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مسلمانوں کے نزدیک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت 255 ہجری اور 15 شعبان کو نماز فجر سے پہلے ہو چکی ہے۔ تمام شیعہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے، شیعوں کے نزدیک کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ البتہ اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں ان میں بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی ولادت نہیں ہوئی، ہوگی، اور کچھ صف اول کے اور قابل ذکر علماء کرام، کوئی گمنام نہیں ہے وہ علماء کرام، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، امام زمان کی ولادت ہو چکی ہے۔ ان میں ابن عربی جیسے جو ہے نا وہ قداور شخصیت ہیں، ابن حجر ہیثمی جنہوں نے کتاب الصواعق المحرقہ لکھی ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے قائل ہیں۔ ملا جامی، نور الدین ملا جامی، وہ خراسان میں پیدا ہوئے اور ہرات وغیرہ میں انہوں نے درس پڑھا۔ ان کی کتابیں شیعہ اور سنی مدارس، دینی مدارس میں کتاب نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ البتہ امام زمان کے بارے میں لکھی کتاب نہیں، ایسی ادبیات، نحو وغیرہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں
وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کے اندر انہوں نے 12 اماموں کے حالات زندگی کو، ان کے کرامات کو اور ان کے معجزات کو لکھا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً انہی الفاظ میں جن الفاظ میں مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 53 یا 52 میں امام کی ولادت کے واقعے کو جس تفصیل سے لکھا ہے، اسی طرح اہل سنت کے جو ملا جامی ہیں انہوں نے بھی امام کی ولادت کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ نے جس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے معلوم ہے، سامرہ میں ایک امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی النقی 2 معصوم امام ہیں، باپ بیٹے۔ ان کے علاوہ جناب حکیمہ جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور امام علی النقی 10ویں امام کی بہن تھی، اور امام زمان کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون، سوسن بھی لکھا ہے، بعد میں سیقل بھی لکھا ہے، زیادہ مشہور جو ہے وہ نرجس خاتون ہے۔ ایک ذریع کے اندر یہ 4 قبریں ہیں، 2 خواتین کی اور 2 امام معصوم کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رات، وہی 15 شعبان کی رات، جناب حکیمہ امہ، پھوپھی کو امہ کہتے ہیں، عربی میں ام چچا کو کہتے ہیں، امہ پھوپھی کو کہتے ہیں، خالہ خالہ کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں خال ماموں کو کہتے ہیں، عربی میں خال ماموں کو، خالہ خالہ کو، اور امہ پھوپھی کو، اور ام چچا کو۔ وہ اپنی وہ ان کی امہ جناب حکیمہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر تشریف لائی، وہ روزے سے تھی۔ شام کو جب واپس جانا چاہا تو امام نے فرمایا کہ اے اماں، آج افطار آپ ہمارے پاس کریں، آج ہمارے ہاں ایک نومولود آنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اللہ تعالیٰ ہمیں آج رات اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، ہاں اس لیے یہ آج رات آپ ہمارے پاس گزاریں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ظاہر ہے وہ امام حسن عسکری کی وہ تھی واحد، وہ تھی ان کی زوجہ تھی، اور کوئی تو خاتون نہیں تھی۔ تو کہا کہ یہ کس طرح ان کی ولادت ہو سکتی ہے؟ نرگس میں تو اس طرح کے آثار نہیں ہیں جسمانی ساخت یا بناوٹ کے حوالے سے، وہ جس طرح کی حالت ایک خاتون کی ہوتی ہے ولادت کی دنوں میں۔ کہا کہ ان کی جو حیثیت ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہر پیدا ہونے والے کو قتل کر دیتا تھا فرعون، لہذا حضرت موسیٰ کے حمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پوشیدہ رکھا تھا، اسی طرح نرگس کے حمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور طلوع فجر کے قریب وہ مولود اس دنیا میں آئے گا۔ امام اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ آپ کے علاوہ جو ہے نا، شیعہ اثنا عشری کے علاوہ، یہ میں بڑے اعتماد سے بات کرنے لگا ہوں، شیعہ اثنا عشری کے علاوہ باقی جتنے لوگ بھی، وہ چاہے عیسائی ہوں جنہوں نے وہ اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، یا اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام مناقب علی کے نام سے، اسی نام سے ضخیم موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے پاس ائمہ معصومین کی معرفت نہیں ہے، ان کے بارے میں معلومات ہیں۔ معلومات، آپ کی دل میں معرفت ہے، معرفت، علم اور معرفت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہندو بھی جب امیر مومنین کے حالات زندگی کو پڑھتا ہے نا، یا عیسائی، وہ حضرت علی کی شجاعت سے، آپ کی عدالت سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی سخاوت سے متاثر ہوتا ہے،
اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اور وہ کتابیں بھی لکھتا ہے، شعر بھی لکھتا ہے اور دیوان کی دیوان جو ہے نا وہ بھر دیتا ہے، لیکن وہ معرفت جو آپ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا رسول خدا نے جو میرے نواسہ کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرطی کہ وہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ اس معرفت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی علی اور علی کے 11 فرزندوں کو خدا کی طرف سے منسوب اور حجت سمجھے اور ان سے اپنا دین لے کے عمل کرنے کا اپنا آپ کو پابند سمجھے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں یہ معرفت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اس کی تعریف کریں، ان کے پتنے جنگی خدمات کو بیان کریں، علمی کارناموں کو بیان کریں، عدالت کی داستانوں کو بیان کرے، عبادت کی تفسیر بیان کرے، وہ علم رکھتا ہے، معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت وہ رکھتا ہے جو ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہو مقرر خدا کی طرف سے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں وہ میرے خیالات سے بھی آگاہ ہے، میرے انجام سے بھی آگاہ ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 8 سال کی عمر میں فرمایا انی اعلم بانصاب الناس فی اصلابہم، میں لوگوں کی پشتوں میں موجود نسلوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہوں۔ یہ اس کو معرفت کہتے ہیں، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری حجرے کے اندر ہیں اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل فجر کے قریب ہیں لمحات، اور ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ ولادت کے یا آپ کی آمد کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ فجر سے پہلے وہ نومولود آئے گا اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، اندر سے آواز آئی یا اماں جلد بازی نہ کریں، وہ ابھی لمحات بہت قریب ہیں۔ پھر ہماری روایات کے مطابق امام نے فرمایا، امام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، نرگس کے پاس جائیں اور جا کے سورہ توحید یعنی قل هو اللہ، سورہ قدر اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ملا جامی نے یہ نہیں کہا، ملا جامی نے کہا کہ جناب حکیمہ گئی اور ان 2 سوروں کی اور آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ فَأَجَابَ الْجَنِينَ، شکم پاک سے آواز آئی کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ پاک اور پاکیزہ مولود بھی یہ سورہ قدر، سورہ توحید اور آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچھا جی، پھر یہ لکھا ہے انہوں نے فجر کے قریب یہ جو ہے نا وہ حجرہ وہ نور علی نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے بیٹے کو لا کے میری گود میں رکھیں۔ میں نے بچے کو لے جا کے امام حسن عسکری کی گود میں رکھا۔ امام نے بچے سے، نومولود بچے سے کہا تکلم یا ولدی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کلام کرو، بات کرو۔ امام نے اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے خطبے کے آغاز میں کی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ پھر ملا جامی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا وہ ان کی پشت پر دائیں طرف بالش بھر لمبائی میں یہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 65 اللہم صلی اللہ محمد و محمد محمد۔ اس سے پہلے بھی بار بار کتاب کا تعارف کرا چکا ہوں، آیت اللہ لطف اللہ گل پائیگانی صافی، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ مرجع تقلید تھے جنہوں نے صرف وہ فقہی مسائل میں حلال حرام کے روزے ہی فتویٰ ہی نہیں دیا، عقائد پر کتابیں لکھی ہے انہوں نے۔ یہ ہمارے مراجع بہت کم کرتے ہیں، توضیح المسائل لکھتے ہیں، منہاج السالکین لکھتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ کے بارے میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، لیکن تاریخ پر وہ کوئی قلم نہیں اٹھاتے، عقائد پر نہیں اٹھاتے۔ ہمارے مراجع میں سے 2 مرجع، ایک آیت اللہ سبحانی جعفر سبحانی اور ایک آیت اللہ لطف اللہ گل پائیگانی صافی۔ وحید خراسانی بھی، ان کی بھی امام زمان کے بارے میں بھی، خاتون جنت کے بارے میں بھی، اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے عربی میں، وہ منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اور ہمارے انڈیا کے فاضل عالم دین نثار جون پوری، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جمال منتظر۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی آج کے زمانے میں
بہترین کتاب کہ جس کو پڑھ کے آپ امام زمان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، شکوک و شبہات جو ظاہر کیے جاتے ہیں ان کا جواب آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ جمال منتظر ہے۔ لکھنے والے وہ آیت اللہ گلپائیگانی، صافی گلپائیگانی ہے، مترجم کا نام انڈیا کے عالم دین نثار جون پوری ہے۔ انہوں نے تقریباً 65 کے قریب صف اول کے اہل سنت کے علماء کرام کے نام دیے ہیں جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل تھے کہ امام قائل ہوئے ہیں۔ ٹائم بالکل نہیں بچا، میں جلدی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس روایت کو نقل کیا ہے وہ حمویوی نے اپنی کتاب فرائد السمتین میں، کہتے ہیں کہ یہ وہ جو الاصابہ، جو فضائل الصحابہ لکھے ذہبی کے بھی یہ استاد تھے، ان کی کتاب ہے فرائد السمتین، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 92 پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ میں جلدی اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں عربی عبارت کے ساتھ، بشرطی کی ہمتن میری طرف متوجہ رہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، وحجج اللہ علی العالمین، پوری کائنات کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں۔ میں نے یہی آپ کو بتایا ہے، معرفت کا مطلب ہے کہ ان کو حجت خدا سمجھیں، یعنی دین کے معاملے میں ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں، ان کی بات کو رسول کی بات اور خدا کی بات سمجھیں، چونکہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک رسول سے کوئی حدیث ان کو نہیں ملتی۔ وسادۃ المومنین، مومنین کے ہم سید و سردار ہیں۔ وقادۃ الغر المحجلین، نورانی چہرے کے جو مالک لوگ ہیں ان کے ہم قائد اور پیشوا ہیں۔ وہ موالی المؤمنین، مومنین کے ہم مولا ہیں، اسی معنی میں جس معنی میں فرمایا تھا من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ نحن امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء، جس طرح آسمان کے ستارے آسمان والوں کی سلامتی یا ان کی بقا کے ضامن ہیں، ضمانت ہیں، اسی طرح ہم یہ زمین والوں کے لیے بھی ان کی بقا کے جو زمین کی بقا وہ ہمارے مرہون منت ہے۔ نحن الذین بنا یمسک اللہ السماوات، اللہ نے ہماری بدولت آسمان کو زمین پر گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ بنا یمسک الارض ان تمید باہلہا، ہمارے برکت سے، ہمارے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو یعنی زمین والوں سمیت دھسنے سے وہ بچایا ہوا ہے۔ بنا ینزل الغیث، ہمارے طفیل میں باران رحمت برستی ہے اور رحمت پھیلتی ہے، اور وَيُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، ہمارے خاطر اللہ تعالیٰ زمین سے برکتوں کو نکالتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آئل ہے، یہ سبزہ، یہ جتنی بھی زمین سے نعمتیں آپ استفادہ کرتے ہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طفیل میں ہے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاقَتْ بِأَهْلِهَا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اہل بیت کے کسی فرد سے زمین خالی ہو جائے تو زمین اپنے پشت پر بسنے والے سمیت دھس کے غرق ہو جائے۔ یعنی آج اس زمین کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد روئی زمین پر موجود ہے، کہاں ہے، کس بر اعظم میں ہے، خدا جانتا ہے یا پھر وہ جانتا ہے۔ البتہ میں حج کلاسوں میں کہتا ہوں کہ اور سال کے مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آس کے آس پاس یقیناً امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت فیہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے وہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی، ظاہر مشہور اور غائب مستور۔ کبھی وہ حجت خدا لوگوں کے سامنے ہے، وہ حجت خدا نماز پڑھا رہی ہے، خطبے دے رہی ہے، عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہی ہے، یا وہ پردہ غیب میں ہے۔ وَلَا تَخْلُو إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنَ اللَّهِ فِيهَا، اور قیامت تک زمین حجت خدا سے خالی نہ ہوگی۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهُ، اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا میں خدا کی وہ عبادت نہ ہو۔ یہ راوی جو سلیمان ہے اس نے کہا فَقُلْتُ، امام سے میں نے پوچھا کہ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، جو حجت خدا غائب ہے، پردہ غیبت میں ہے،
نہ وہ خطبے دیتا ہے، نہ جمعہ پڑھاتا ہے، لوگ کس طرح اس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ فرمایا اس طرح ہدایت حاصل کریں گے جس طرح یہ موسم جب ابر آلود ہو تو بادل کے پیچھے موجود سورج سے زمین اور زمین والے مستفید ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، ابھی گنجائش نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ خود ایک انتہائی پیچیدہ اور معرکۃ الآراء، سب سے بڑا اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ امام کا کام وہ ہدایت ہے، آج غیبت امام زمانہ میں وہ کس طرح ان سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، اصل کائنات کی بقا اس کے مطابق حجت خدا ان کے مرہون منت ہے، یہ شریعت بھی کہا کہ یہ نہ ہو خدا کی عبادت نہ ہو، یہ نہ ہو تو زمین اور آسمان تباہ اور برباد ہو جائے۔ ان روایات کے علاوہ علماء کرام نے اسی آیت اللہ گلپایگانی نے منطقی اور فلسفی اعتبار سے بھی ثابت کیا ہے، یعنی ان روایات سے قطع نظر کہ یہ امام کا وجود کائنات کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم